من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. تمام قسم کی تعریفات عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے. ان گنت لاتعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. عزیزان گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، کردار، آپ کا زہد و تقوی، فہم و فراست اور کافی مقدار میں گزشتہ بیان کے اندر تفصیلات بیان کی گئی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی اطاعت کا چلتا پھرتا نمونہ تھے. انہیں کبھی زندگی کے کسی بھی مرحلے پر یہ بتا دیا جاتا کہ یہ کام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو ان کی حالت دیکھنے والی ہے. ایک مرتبہ مسجد کی طرف آنے والے راستے پہ ایک گھر تھا عبداللہ بن عباس کا، اور ان کی چھت سے جو بارش کے دنوں میں پانی آتا ہے تو اس کے لیے پرنالا لگاتے ہیں. وہ پرنالا گلی میں تھا جہاں سے آنے جانے والے لوگوں پہ پانی گرتا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس کو ہٹا دیا جائے. وہ ہٹا دیا گیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر بیان کرتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ پردانہ کس نے لگایا تھا؟ وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر فٹ کیا تھا. یہ سنتے ہی عمر فاروق جاتے ہیں اور زمین پر بیٹھ کے اپنے کندھوں پہ عبداللہ بن عباس کو چڑھایا اور کہا کہ اب تم اسی مقام پہ دوبارہ پڑھنا لگا، کیونکہ یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا، تو میری ضرورت نہیں ہے کہ میں یہاں سے ان کو ہٹا سکوں. بعد میں عبداللہ بن عباس نے خود ہی کو ہٹا دیا. بس وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کیا ہوا کام ہے وہ ان صحابہ کے نزدیک کیا اہمیت رکھتا ہے. ان کی رعایا پروری، ان کے کارنامے، ان کی خدمات پر بڑی بڑی تاریخ میں کتابیں لکھی گئی ہیں. ان کا ہم خلاصہ ان چند منٹوں پہ نہیں بیان کر سکتے. چھوٹے چھوٹے اہم اہم باتیں اور واقعات ساتھ ساتھ چلتے چلے جائیں گے. انہوں نے اسلامی رعایا کے لیے ایک ایسا نظام بنایا جس کو آج کل کے دور میں بینکنگ سسٹم بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر چونکہ ہر طرف سے سود آ گیا ہے اس لیے یہ لفظ بھی استعمال کرنا برا لگتا ہے. تو انہوں نے عوام اور حکومت کے باہمی اشتراک سے بیت المال میں ایک شعبہ بنایا جس کو کوآپریٹو سوسائٹی کہہ سکتے ہیں، کہ اگر کسی نے قرض لینا ہے تو بیت المال سے قرض لے لے، اپنا کاروبار کرے، اپنی ذمہ داری اپنی ضرورت پوری کرے اور اصل رقم جو ہے وہ حکومت کو واپس کر دے. مطلب اس کے اندر ان عوام
اور رعایا کا بھی اللہ کا ڈرنے والا ہونا ضروری ہے کہ وہ قرض لے کر پھر واپسی کی سوچیں اور پھر کوشش کر کے اصل رقم کو واپس کریں۔ انہوں نے جیسے سلطنت بڑی، ملک سے ملک بڑھتے چلے گئے، تو پھر عوام کے جمع کیے ہوئے اس رقم کو استعمال کرنے کے لیے انہوں نے نظام بنایا کہ سڑکیں بنائی جائیں، پل بنائے جائیں، نہریں بنائی جائیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی خدمت کی جائے۔ وہ صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں اسلام جنہوں نے قبول کیا تھا، سابقون الاولون تھے، وہ صحابہ جو بدر کے تھے، وہ صحابہ جو فتح مکہ کے موقع پر تھے، ان کی الگ الگ کیٹیگری بنا کر ان کے ہجرت، ان کی خدمات کے مطابق ان کو سالانہ اتنا بڑا الاؤنس دیا جانے لگا کہ جن سے ان کو ہر طرح کے ان کے اخراجات پورے ہو جانے لگے۔ اس کے اندر دیکھیں، جب حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا، اہل بیت نظام کا نام آیا، تو انہوں نے ان کی خدمت میں سالانہ 1000 دینار مقرر کر دیا کہ ان کو دیا جائے گا۔ ان کے اپنے بیٹے کا نام آیا تو ان کے لیے انہوں نے 500 دینار مقرر کیے۔ جب اعتراض کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو میں سامنے رکھ رہا ہوں۔ ظاہر ہے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حسن حسین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا درجہ رکھتی تھی، اور اپنے بیٹے کو کہا کہ تیرے ساتھ اتنی محبت نہیں تھی، لہذا تیرا وہی مقام ہے کہ تجھے 500 دینار ملیں گے اور ان کو 1000 دینار ملیں گے۔ یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس دور میں ہم رہتے ہیں وہاں پر دیکھیں بہت بڑا طبقہ منافقین کا ہو گیا ہے، اس قسم کے سازشی لوگوں کا پیدا ہو گیا ہے جو ان صحابہ کی عظیم شخصیات کو داغدار کرتے ہیں، ان کے لیے اس قسم کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ گویا نعوذ باللہ وہ ظالم حکمران تھے، انہوں نے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بھوکوں کے اندر رکھا، مار ظلم و ستم کے اندر رکھا۔ ایسی بات نہیں تھی، بلکہ اتنا مال و دولت اور اتنی فراوانی جتنی اللہ رب العزت نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دی، وہ سب کے سب وہ صحابہ اکرام میں اور خاص طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے اندر تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ ان کی اپنی زندگی کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ کیسا لباس تھا، کیسا ان کا کھانا پینا تھا، سادہ ترین زندگی جس شخص کی تھی دنیا میں، وہ زندگی انہوں نے اپنائی ہوئی تھی از خود، صرف روٹی زیتون کے ساتھ کھانا کھا لیا کرتے تھے، سالن نہیں بھی ملا کوئی بات نہیں، اپنے لیے وہ 1 روپیہ بھی حرام سمجھتے تھے کہ بیت المال سے لے لیا جائے۔ اسی لیے تو آج بھی ایسے فاروقی کو، ان کے انصاف کو، ان کے تقوی کو ایک مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ ایسے مثالیں قائم نہیں ہوتی۔ ایران کا دارالحکومت فتح ہوتا ہے تو وہاں سے اتنا مال غنیمت آ گیا جس میں ایران کے بادشاہ کا تخت بھی تھا، اور وہ تخت جو تھا سارے کا سارا سونے کا تھا۔ ایران کا جو بادشاہ تھا وہ ایک بہت بڑا تاج پہنا کرتا تھا جب اپنے تخت پر بیٹھتا تھا۔ تاریخ والوں نے لکھا کہ وہ تاج 20 من کا تھا۔ حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ سر پہ کیسے پہن سکتے ہیں، کوئی پہن ہی نہیں سکتا اتنا مسئلہ۔ تو اس بادشاہ نے اس تاج کو چھت کے ساتھ ایک چاندی کی تار سے لٹکایا ہو، جس کے نیچے آ کے وہ بیٹھ جاتا تھا اور لگتا یوں تھا کہ جس طرح اس نے تاج پہنا ہوا ہے۔ وہ 20 من کا ہیرے جواہرات کا سونے کا تاج اور وہ بہت بڑا تخت مجاہدین نے مدینہ بھیج دی کہ آپ فیصلہ کریں ان کا کیا کرنا ہے۔ کسی نے کہا کہ اس کو ہم رکھ لیتے ہیں یادگار کے طور پر کہ یہ مسلمانوں کی فتوحات کی یاد دلاتا رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کافروں کی یادگار کو ہم کیوں رکھیں،
काफिरों की यादगार है ना, इनको संभाल कर हम क्यों रखें, इसके टुकड़े करके लोगों में बांट। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो छोटा सा सोने का टुकड़ा मिला वो उन्होंने 1 लाख दिनार में बेचा। बताने का मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब इनाम और इकराम और अपने एहसानात और अपने इनामात इन सहाबा पर फरमाए तो फिर इन हुक्मरानों ने अपनी जिंदगियां बदल दी नहीं, ऐशो इशरत में नहीं पड़ गए, बल्कि ये जिनकी चीज थी उनके अंदर बांट दिया करते थे। अल्लाहु अकबर। जब सल्तनत बड़ी हो गई तो फिर इतनी बड़ी हुकूमत को संभालना एक बंदे के काम नहीं था, तो उन्होंने फिर 8 सूबे बना दिए, मक्का, मदीना, शाम, जजीरा, मिस्र, कूफा, बसरा और फलस्तीन। ये 8 सूबे थे उस सल्तनत के जो आज मुल्क बन चुके हैं, बड़े बड़े मुल्क हैं आज इस दौर में, वो उस वक्त सल्तनत थे। हर सूबे के अंदर एक गवर्नर बना दिया जाए। मजलिस शूरा मदीना के अंदर कायम की गई, जिसमें हजरत अली, हजरत उस्मान, अब्दुर्रहमान बिन औफ, बड़े बड़े सहाबा थे, उनके मशवरे से ये तमाम काम हो जाने लगे। अब अहम तरीन जो बात है ना, जो हमने सुनानी है, जो हमने बतानी है, जिससे आज के हुक्मरान नसीहतें हासिल कर सकते हैं, अवाम भी नसीहतें हासिल कर सकते हैं, वो ये है कि जब वो किसी अफसर और गवर्नर को अपॉइंट करते थे तो उससे एक मुआहदा करते थे कि तुम्हें मैं फलां इलाके में गवर्नर बनाकर भेज रहा हूं, तुम्हारे साथ मुआहदा है। क्या मुआहदा है? तुमने सादा लिबास पहनना है, अवाम चाहे जितने मर्जी कीमती लिबास पहनती रहे, लेकिन तुमने सादा लिबास पहनना है। महंगा घोड़ा इस्तेमाल नहीं करना, मैदे की रोटी नहीं खानी, क्योंकि ये जो गंदम की मैदे की रोटी है ये अमीर खुराक समझी जाती है। तुमने सत्तू की रोटी, जौ की रोटी हमेशा खानी है, वो बड़ी खुश होती है और मुश्किल से खाई जाती है। दरवाजे पे कोई चौकीदार हमारे नजर ना आए, इतना सख्त तरीन फैसले करके अब भेजते थे कि जाओ तुम गवर्नर बनने के, हुकूमत करने के लायक हो। उनके एक गवर्नर अयाज बिन गनम के बारे में किसी ने आके बताया कि वो महंगा लिबास इस्तेमाल करने लगे। उन्हें बुलाया, बुलाने के बाद कंबल, जो बालों का कंबल होता है ना, उसका उन्हें लिबास पहनाने के बाद कहा ये बकरियां लो और तुम जाकर मदीने के जंगलात में इन बकरियों को चढ़ाया, आज के बाद तुम्हारा भी काम। अब उन्हें जरूरत नहीं थी कि वो खलीफा के सामने कुछ बोल सकते, बार बार ये कहते रहे कि इससे तो मर जाना बेहतर था। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हें पता है तुम्हारे वालिद का नाम गनम और क्यों रखा गया था? तुम्हें पता है वो बकरियां चराया करते थे, आज तुम्हें बकरियां चराते हुए शर्म होगी। ये एहतिसाब और सख्त तरीन निजाम इसलिए बनाया था कि एलीट तबका जो होता है, ऊपर वाले जो हुक्मरान होते हैं, उनके अंदर करप्शन ना आ जाए, वो लूट मार ना करने लग जाए, वो अयाशी ना करने लग जाए। इनको देखकर फिर सारे इधर उधर के जितने भी गवर्नर होंगे वो सब समझ जाएंगे कि निजाम सख्त है और पूछ गछ का निजाम बड़ा सख्त है। एक साहबी है अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप उनकी शख्सियत देखिए, उन्होंने मिस्र को फतह किया, फातेह मिस्र, जिहाद करके मुजाहिदीन के साथ उनके अमीर से जब मिस्र को फतह किया, अब मिस्र का गवर्नर अमर बिन आस को बना दिया। उनका बेटा नौजवान, उसने किसी एक बेचारे, नौजवानों में जिस तरह गुस्सा होता है, किसी भी एक आवाम में से किसी एक शख्स को कोड़ा मार दिया गुस्से में आके। उस शख्स ने वो बात दिल में रखी, मदीना आया, मदीना आने के बाद शिकायत की कि आपके गवर्नर के बेटे ने मुझे नाजायज कोड़े मारे। उमर फारूक ने यहां से पैगाम भेजा कि इसी हालत में गवर्नर और उनका बेटा फौरन मदीना तशरीफ लाए। जब मदीना आए तो उन्होंने कहा कि इस शख्स को नाजायज तुम्हारे बेटे ने कोड़े मारे,
حکم دیا گیا کہ گورنر کے بیٹے کو کوڑا پکڑو اور سب کے سامنے کوڑا مارو، اور اس شخص نے واقعی کوڑا مارا. پھر کہا کہ اب اس کے باپ کو بھی کوڑا مارو. اب اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں معاف کرتا ہوں کیونکہ ان کے والد کا قصور نہیں تھا. ایسی سخت ترین نظام جب بنا دیا جائے اور احتساب کا نظام ہو، پوچھ گچھ کا نظام ہو، تو پھر حکمران عیاشی اور کرپشن کرتے وقت سوچتے ہیں. اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ جن کو ہم یہودی عیسائی کہتے ہیں، جن کو ہم نواب لوگ کہتے ہیں اور بالکل انسانیت کے دائروں سے ہٹے ہوئے لوگ کہتے ہیں، ان کے اندر ابھی بھی تھوڑا تھوڑا احتساب کا نظام موجود ہے. اور وہ نظام انہوں نے ان عظیم ہستیوں کی دور حکومت سے سیکھا ہے. امریکہ کے صدر کا معاوضہ ہو جاتا ہے، لیکن مسلمان حکمرانوں کا معاوضہ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ مقدس گائے، ان کے بارے میں سوچنا کہ اربوں روپے لوٹ گئے آپ، اور آپ نے کیوں لوٹے اور کہاں سے لوٹے، یہ سوچنا بھی گناہ ہے. ان سے پوچھنا بھی گناہ ہے کہ تمہارے دور حکومت میں ہزاروں لوگوں کو مار دیا گیا، تمہارے حکم سے مارا جاتا تھا، لال مسجد میں تم نے ہی بم برسائے تھے، کیوں، یہ پوچھنا بھی گناہ ہے. وہ ہمیشہ مرتے دم تک اور مرنے کے بعد بھی مقدس رہتے ہیں. یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، اللہ اکبر. ان کے دور حکومت میں بڑے بڑے جرنیل تھے. خالد بن ولید کا نام کسی سے ڈھکا چکا ہے. انہوں نے کوئی ایک جنگ کے اندر فتح حاصل نہیں کی، سینکڑوں لڑائیوں کے اندر وہ فتوحات حاصل کرتے چلے گئے. ان کا نام ہی کافی ہو گیا تھا. ایران کے مجوسی، شام کے عیسائی، مصر کے عیسائی، ان کو پتہ چل جاتا کہ خالد بن ولید اس طرح کا امیر ہے تو وہ فوجیں لڑے بغیر ہتھیار ڈال دیا کرتے. ان کی دہشت تھی. این ان کے عروج کے موقع پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹی سی ان کی غلطی کی بنا پر پیغام بھیجا کہ خالد بن ولید کو معزول کر دیا جائے اور دوسرے ابو عبیدہ بن جراح کو سپہ سالار مقرر کر دیا جائے. اب وہ جنرل، وہ عظیم صحابی خالد بن ولید اسی لشکر کے اندر جہاں سپہ سالار تھا، ایک عام فوجی بن کے شریک ہو کے جہاد کرتا تھا. وہ کہنے لگے کہ میرا مقصد کوئی حکومت تو ہے نہیں، میں تو اللہ کے لیے جہاد کرتا ہوں. تو جہاد کے لیے عہدہ ضروری نہیں ہوتا. ان کا قلوب اور تقویٰ بھی بہت تھا. مدینہ کے اندر صحابہ نے کہا کہ آپ نے اتنے بڑے جرنیل کو یوں منٹوں میں اتار دیا، صحیح نہیں کیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو باتیں بتائیں. ایک کہ خالد بن ولید میرا ماموزاد بھائی ہے، یہ تمہارا رشتہ دار نہیں ہے، میرا رشتہ دار ہے، لہذا اس سے محبت سب سے زیادہ مجھے. دوسری بات انہوں نے بتائی کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ فتح خالد کی وجہ سے ملتی ہے، فتح اللہ کی وجہ سے ملتی ہے. لہذا ان کے نام پر اتنا اعتماد نہ پیدا ہو جائے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ فتح کی ضمانت ہے، گارنٹی نہیں. فتح کی ضمانت اور گارنٹی اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت ہوا کرتی ہے. ایسا نہیں ہوا کہ خالد بن ولید کو ہٹانے کے بعد پھر کبھی مسلمانوں نے کوئی چیز پتہ نہیں کی، بلکہ فتوحات چلتی رہی. انہوں نے اپنے عوام کے لیے 4000 سے زیادہ جگہ جگہ مسجدیں قائم کی. انہوں نے یہ آرڈر پاس کیا کہ ہر 40 گھروں کے بعد ایک مکتب مدرسہ بنائے جو ان بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرے. انہوں نے دنیا کے اندر پہلی مرتبہ، اس سے پہلے کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، مردم شماری کروائی. مردم شماری کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پتہ چلے کہ تعداد کتنی ہے، پھر ان کے لیے وسائل بھی اتنے ہی مہیا کیے. ان کے دور حکومت میں جب 4000 مسجدیں بنائی گئی تو امام کی اور مؤذن کی تنخواہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے مقرر کی گئی. یہ بھی سب سے پہلے انہوں نے ہی کام اسلامی سکہ بنایا، سڑکیں اور پل بنائے، اپنے سڑکوں کے جگہ جگہ ہوٹل بنائے جہاں پر آنے جانے والے مہمان مسافروں کی ہر طرح کے ساتھ خدمت ہو سکے، یا ان کو کوئی مصیبت ہے تو ان کا کام کیا جا سکے. اتنی بڑی بڑی فتوحات اور اتنے کارناموں کے ساتھ ان کی اپنی زندگی کو جب لوگ دیکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسی عظیم ترین بزرگ، کوئی بزرگ اور ولی اللہ شخص نظر آتا ہے. اس نے تو دنیا کا نہ مال دیکھا ہے، نہ اس کو دنیا کو کچھ پتا ہے. ان کی اپنی حالت ایسی ہوا کرتی ہے.
سادہ ترین لباس، فرش خاک پر لیٹ جایا کرتے تھے، کبھی پتھر کو تکیہ بنا کر لیٹ جاتے، روٹی ملتی تو سوکھی بھی کھا سکتے تھے، کھجور کے ساتھ بھی کھا لیتے تھے، زیتون کے تیل سے کھا لیتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ پر بیت المقدس کو فتح کر دیا۔ بیت المقدس جہاں مسجد اقصی ہے، جسے یروشلم بھی کہتے ہیں، چھوٹا سا شہر ہے، لیکن قدیم ترین انبیاء کی یادگاریں وہاں موجود ہیں۔ اب وہ کیسے فتح ہوا، وہ آگے آگے جب فتح ہوا، مسلمانوں کی فوجوں نے وہاں پر حکومت قائم کی، تو بیت المقدس کے اندر جو عیسائی تھے اور جو بڑے بڑے جو حکمران تھے، پادری حضرات تھے، ان کے چرچ کے بڑے تھے، کیونکہ عیسائیوں کا سب سے مقدس ترین چرچ یہیں پر واقع ہے، اللہ اکبر، انہوں نے کہا کہ ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے، ہم ایک شرط یہ ہے کہ ہمیں آپ کا جو خلیفہ ہے امیر المومنین عمر فاروق، اسے بلاؤ، ہم ان کے ساتھ معاہدہ کریں گے اور شہر کی چابیاں ہم ان کے ہاتھ میں دیں گے۔ ہم نے ان کا انصاف، ان کا عدل سنا ہے، ہم دیکھنا بھی چاہتے ہیں۔ باقاعدہ مورخین نے بتایا کہ وہ سادہ کی زندگی کرنے والے تھے، اپنا ایک اونٹ ساتھ لیا، خادم ساتھ لیا، تھوڑا سا پانی ساتھ لیا، مشکیزیں ساتھ لیے، کھانا لیا، چند بزرگ صحابہ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے کہاں مدینہ اور کہاں شام، پھر وہاں سے فلسطین میں بیت المقدس کے دروازوں پر پہنچتے ہیں تو باقاعدہ پورے شہر کا جم وکیل، ہزاروں کی تعداد میں لوگ، عیسائی اور یہودی، صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے آئے کہ یہ مسلمانوں کا بادشاہ نظر کیسے آتا ہے۔ اب وہ حیران بھی اور پریشان بھی، مسلمانوں کا بادشاہ ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لاٹھی ہے، سادہ ترین لباس پہنا ہوا ہے۔ صحابہ اکرام جو گورنر تھے اور جنرل تھے وہاں کے، جنہوں نے جہاد کر کے وہ علاقے فتح کیے تھے، انہوں نے کان میں کہا کہ عمر فاروق امیر المومنین، آپ برائے مہربانی ہم سے مہنگا فاخرانہ لباس پہن لیں تھوڑی دیر کے لیے، تاکہ جب آپ ان پادریوں کے ساتھ بات چیت کریں گے تو آپ کا رتبہ برابر نظر آئے۔ انہوں نے ایسی بات کہی جو تاریخ میں رقم کر دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ نحن قوم، ہم وہ لوگ تھے جو صحراؤں میں اونٹ چرایا کرتے تھے، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، اور عزت صرف ہمیں اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ ہمارے پیسے، ہمارے کپڑے، ہماری دولت کو دیکھ کر اللہ نے عزت دی، اللہ نے یہ عزت ہمیں اسلام کی وجہ سے دی ہے۔ جب تک ہم اسلام پر کاربند رہیں گے، اللہ رب العزت ہمیں عزت دے کر چلے جائے گا۔ جب ہم نے اسلام کو چھوڑا، دنیا کی دولت پر نظریں جمائیں اور ان اللہ میں ہم نے پیسے لگائے، ظاہری ہم نے زیب و زینت کو سمجھا کہ یہی ترقی کی علامت ہے، تو پھر ہمیں اللہ رب العزت ذلیل بھی کرے، لہذا جیسا میں ہوں ویسے ہی رہوں گا، دوبارہ کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ ان کے ساتھ بات کرے۔ یہ الگ بات ہے۔ بعد میں ان پادریوں نے بتایا کہ ہم نے اپنی قدیم کتابوں میں یہی دیکھا تھا کہ ایک ایسی ہستی آئے گی جن کا لباس ایسا ہوگا، وہ اونٹ پر آئیں گے اور وہ اس شہر کو فتح کریں گے، آپ کا حلیہ بالکل ویسا ہی ہے۔ انہوں نے لڑے بغیر اس شہر کی چابیاں امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ اب آپ اور میں، ایک عام سی بات ہے، اتنے بڑے بڑے شہر پتہ ہو گئے، اس میں ایک اور چیز پتہ ہوگی، کیا ہو گیا؟ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے بھائی۔ جس شخص کے دور میں 1000 شہر فتح ہو جائے، اسی شخص کے دور میں ایک اور شہر فتح ہو جائے تو وہ برابر ہوتا ہے۔ لیکن بیت المقدس کی جب تاریخ اور اس کی عظمت پہ نظر ڈالتے ہیں تو بڑی حیران کی نظر آتی ہے۔ اس کے پس منظر میں تھوڑا سا جانا پڑے گا۔ بیت المقدس ایک شہر کا نام بھی ہے، اس مسجد کا نام بھی ہے، اس چھوٹے سے علاقے کا نام ہے۔ وہیں سے ایک پہاڑ کے قریب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج نصیب ہوا ہے، اس لیے یہ مسلمانوں کی یادگار بھی ہے۔ معراج کا سفر وہیں سے ہوا۔ قریب ہی ایک مسجد ہے جسے مسجد اقصی کہا جاتا ہے، اور وہ مسجد، وہ عبادت گاہ
وہ بیت المقدس، وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے عبادت کی، یحییٰ علیہ السلام نے، زکریا علیہ السلام نے، مریم علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام کی یادگاریں ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنی دور حکومت میں، آج 2019 ہے، 2019 ختم ہو رہا ہے، ہم 2019 سمجھیں، مطلب 2019 سال ہو چکے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے گئے۔ اس سے 1000 سال پہلے سلیمان علیہ السلام نے وہاں پر ایک بہت بڑی عالیشان عبادت گاہ بنائی تھی، جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ آج سے 3000 سال پہلے پرانے دور میں چلے گئے، سلیمان علیہ السلام کی دور حکومت میں ان کے ماننے والے اور ان کی جو بنی اسرائیلی تھے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، ان سب کو ہم یہودی کہتے تھے، ایک نام ان کو دیتے تھے۔ وہ سب اس وقت تو مسلمان ہی کہلائے، نبیوں کو ماننے والے تھے۔ تو اس شہر بیت المقدس میں عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے عظیم الشان ایک عبادت گاہ بنائی گئی سلیمان علیہ السلام۔ ان کے 500 سال بعد، سلیمان علیہ السلام کے 500 سال بعد 586 عیسوی میں، عیسیٰ علیہ السلام سے 586 سال پہلے کی بات ہے، ایک بادشاہ وقت نصر آیا جس نے ان یہودیوں کی عیش و عشرت، سود خوری، قتل و غارت گری، جتنے بھی بڑے بڑے ان کے اندر گناہ پائے جاتے تھے، جن کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گیا، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا۔ وقت نصر بادشاہ آیا جس نے پورے شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ ہیکل سلیمانی جو تھا عظیم الشان عبادت کا، اس کو بھی انہوں نے گرا دیا، آگ لگا دیا، لاکھوں یہودیوں کو مار دیا، یعنی پورا شہر برباد کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اس شہر میں وہ ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار باقی ہے جو آج بھی باقی ہے۔ اس دیوار کی تصویر میں سب کو بھیج دوں گا جمعے کے بیان کے ساتھ۔ وہ دیوار، اس کو دیوار گریا کہتے ہیں۔ یہودی وہاں پر ہر سال جمع ہوتے ہیں، روتے ہیں، تو وہ استغفار کرتے ہیں کہ ہم پر جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہو گیا تھا، اس کی توبہ کرتے ہیں۔ وہ ایک دیوار باقی ہے، اس کے سامنے ایک میدان ہے، وہاں لاکھوں یہودی جمع ہو کر سر کو ٹیک کر روتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہوتا ہے کام۔ اس کے جب ویرانی چھا گئی، سب لوگوں کو مار دیا گیا، تورات جو ان کی تھی مقدس کتاب، انہیں وہ جلا دیا گیا، تورات کا کوئی حافظ تھا نہیں، تورات یہودیوں سے ختم ہو گئی۔ اللہ کے ایک نبی عزیر علیہ السلام کہیں سے آئے اور وہاں سے گزرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مردوں کو اللہ کو کیسے زندہ کرے گا؟ کیا یہ شہر دوبارہ بھی کبھی آباد ہوگا؟ اللہ رب العزت نے اسے، اس نبی کو نیند عطا فرمائی۔ 100 سال کے بعد جب وہ بیدار ہوتے ہیں تو وہ شہر سارے کا سارا آباد تھا۔ یہودیوں کے پاس تورات نہیں تھی، عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہوں نے ان کو تورات یاد تھی، انہوں نے وہ تورات لکھ کر یہودیوں کو دے دی۔ اسی لیے اس نبی کو اللہ کا بیٹا کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ عزیر علیہ السلام کو پھر وہ اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ تھوڑا سا آگے چلے، 580 عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اس شہر کو برباد کر دیا گیا، پھر یہ شہر یہودیوں نے آباد کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اسی بنی اسرائیلی قوم کے اندر پیدا فرمایا۔ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے کلمے تھے، روح اللہ سے ان کو کہا گیا قرآن میں، وہ اللہ کی دی ہوئی روح تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے بندے تھے۔ مریم علیہ السلام کے بدن سے پیدا کیے گئے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اسی اپنی یہودی قوم کے اندر تبلیغ شروع کی، ان کی برائیوں، ان کے گناہوں پر اعتراض شروع کیا، تو پھر اس یہودی قوم نے مریم عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی شروع کر دی، جو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیارے نبی تھے، جلیل القدر۔ یہ ابھی 25 دسمبر آئے، 2 دن پہلے گزرا ہے۔ 25 دسمبر کیا ہے؟ پوری دنیا میں کرسمس کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر یعنی جشن ولادت ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، پھر پیدا نہیں ہوئے، نعوذ باللہ، اس دن اللہ رب العزت کا بیٹا پیدا ہوا۔ اس بات کو لے کر مسلمانوں کو شدید ترین تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے توحید کا اصول یہ بتایا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کا کوئی باپ نہیں۔
اللہ رب العزت تو اللہ تعالی ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے نبی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی صفات نہ دو، یہی تو شرک اور کفر ہے۔ عیسائیوں کا سب سے بڑا شرک یہی ہے کہ انہوں نے عیسیٰ کی محبت میں آ کر عیسیٰ علیہ السلام کا رتبہ نبی سے بڑھا دیا اور انہیں مشکل کشا، حاجت روا، مدد مانگنے دینے والا، بگڑی بنانے والا کرتے 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 یہ کہنے لگے ارے یہ تو اللہ کے بیٹے تھے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ حالانکہ میں نے کئی مرتبہ انجیل کو ڈھونڈا پڑھتے رہے، اردو میں انجیل ہے پڑھا ہے، اس میں اللہ رب العزت کے کئی فرمان ایسا نہیں ملتا کہ جس میں پرٹیکولر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہو کہ تم میرے بیٹے ہو، بلکہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو، پورے یہودی قوم کو بار بار لکھا ہوا ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کے بیٹے، بیٹے سے مراد اللہ کے پیارے ہو، محبوب ہو۔ ساری بنی اسرائیل کو اللہ نے اپنا بیٹا کرا دیا، مطلب سب اللہ کے محبوب ہو، تم اللہ کے حکم پر عمل کرو۔ لیکن اس یہودی قوم نے اللہ کی ناشکری کرتے ہوئے اللہ کے نبی کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی۔ اس زیادتی کو دیکھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس پہاڑی کے اوپر پھانسی دے دی، سولی چڑھا دی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت آسمانوں پر دے گی، بل چھپ بھی لہم، اور ان کو مشابہت میں ڈال دیا۔ مشابہت یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کے 12 جو حواری تھے، ان کے جو صحابی تھے، ان میں سے ایک یہودا نے مخبری کی تھی کہ فلاں عمارت میں عیسیٰ علیہ السلام چھپے ہوئے ہیں، اس کی شکل اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی۔ اب یہودیوں نے اسے ہی پھانسی چڑھا دیا۔ اب اس مقام کو، اس پہاڑی کے مقام پر عیسائی جمع ہوتے ہیں کہ یہاں پر ان کے بقول عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی۔ اب یہ شہر مقدس ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے 80 سال کے اندر اندر دوبارہ یہ بیت المقدس برباد ہو گیا۔ رومی بادشاہ ٹائٹس آیا، اس نے بیت المقدس، یہ اللہ کا عذاب تھا کہ اس یہودیوں نے اللہ کے نبی کا دشمنی کی ہے، انہیں پتھر مارے، تو اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کا عذاب یہ آیا کہ ساری یہودی قوم کو مار دیا گیا، آدھوں کو غلام بنا لیا گیا، اور رومی بادشاہ ان غلاموں کو لے کر پورے یورپ کے اندر ان کو بانٹ دیا گیا۔ اس دن کے بعد سے یعنی 80 عیسوی، آج کیا ہے 2019، 80 عیسوی کے بعد سے لے کر آج تک 2019 تک عیسائی یہودیوں کے غلام ہو گئے، ان کے ساتھ ان کی دشمنی اور نفرت۔ 680 میں 640 عیسوی کے اندر 640 عیسوی میں اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا۔ اس دور میں مسلمانوں کی فوجوں نے بیت المقدس کو گھیر لیا۔ اب آپ واپس آ جائیں، یہ پوری تاریخ کے بعد اب عیسائیوں نے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہر کی چابیاں دی تو پہلی مرتبہ یہودیوں کو غلامی سے آزادی ملی۔ ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح گلے میں رسی باندھ دیا جاتا تھا ایک باڑوں کے اندر۔ عمر فاروق نے انہیں آزادی دلائی، یہودیوں کو، مسلمانوں نے آزادی دلائی پہلی مرتبہ، اور کہا کہ نہیں، یہ بھی انسان ہے، انہیں اپنی عبادت گاہ میں جانے کا حق ہے، عیسائیوں کو الگ سے آزادی کے ساتھ اپنی عبادت گاہوں میں جانے کا حق ہے۔ اور عمر فاروق نے خالی میدان کے اندر ایک نماز پڑھی جہاں پر مسجد عمر اب بھی موجود ہے کہ مسلمان کسی کی عبادت گاہ کے اوپر قبضہ نہیں کرتا، مسلمان کسی کی عبادت گاہ کو توڑتا نہیں، مسلمان کسی یہودی، عیسائی، ہندو کو قتل نہیں کرتا۔ آج ہندوستان کے 80 کروڑ ہندو اس بات کے گواہ ہیں کہ 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی، ہندوؤں کو قتل کیا ہوتا تو ہندو نہ بچتے، نہیں ان کو مارا۔ اسلام ایسی بات کو قبول ہی نہیں کرتا۔ خوشی سے کوئی اسلام قبول کرے تو وہ اسلام کے دائرے میں ہے۔ تلوار کے زور پہ کسی کو نہ مارا جاتا ہے، نہ کسی کو زبردستی اسلام قبول کروایا جاتا ہے۔ تو یہودیوں کو آزادی ملی۔ اس کے بعد 1100 عیسوی کے اندر، یعنی آج سے 800 سال پہلے کی بات، 1099 1100 عیسوی کے اندر
ईसाइयों के पूरे यूरोप की इज्तिमाई फौज आई और उसने मुसलमानों से इस बैतुल मुक़द्दस को दोबारा छीन लिया। अब आप देखें, पहले 500 साल के मुसलमानों के पास है, तब ईसाई यहूदी मुसलमान सब रहते हैं खुशी से रहते हैं। लेकिन जैसे ईसाई आए, उन्होंने हुकूमत की, छीना, तो कहा जाता है कि 70,000 मुसलमानों को बैतुल मुक़द्दस की गलियों में शहीद किया। उनके जो घोड़े जब चलते थे गलियों के अंदर, तो उनके पांव खून के अंदर डूब जाते थे, ईसाइयों के घोड़ों के पांव। उसके बाद मुसलमानों के मुल्क अलग अलग अफरा तफरी का शिकार थे, फिरका परस्ती का शिकार थे। जो भी मुसलमानों का कोई अच्छा हुक्मरान आता तो उनको साजिशी ईरानी लोग उनको मार दिया करते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत और रहमत नाज़िल फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से 1187 ईस्वी को उन्होंने मुसलमानों की फौज को जमा किया। दोनों तरफ से उनको लड़ना पड़ता था। पीछे मिस्र के फातमी जो आगा खानी हुक्मरान थे, ये भी उनको मारते थे। सामने बैतुल मुक़द्दस के अंदर ईसाई उनको मारते थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सलाहुद्दीन अय्यूबी जो सुन्नी मुसलमान था, उसे दोनों तरफ से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फतह अता फरमाई। उन्होंने दोबारा बैतुल मुक़द्दस को कब्जे में किया, फतह किया। उस वक्त हैरान होती है दुनिया, सारे अंग्रेजों की, ईसाइयों की तारीख को उठाएं, सब ने लिखा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा दुनिया में कोई नहीं। सिर्फ 70 साल पहले यहाँ पर लाखों मुसलमानों को मार दिया गया। अब जब इस्लामी फौज आई तो उन्होंने एक ईसाई, एक यहूदी को गला नहीं काटा। कहा जो रहना चाहता है रहे, जो जाना चाहता है खुशी से जाए, अपना सामान, अपना सोना पैसा लोग जमा कर दी जाओ। सलाहुद्दीन अय्यूबी किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेगा। उसके बाद से लेकर 1187 के बाद चलते 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 1917 तक ये मुसलमानों के पास रहा। 1917 में दोबारा अंग्रेजों ने इसके ऊपर कब्जा किया, बरतानिया के अंग्रेजों ने। उसके बाद से लेकर आज तक 2019 आ गया है, 100 साल गुजर चुके हैं। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा आ गई, उसने कहा कि जी फलस्तीन के 2 टुकड़े कर दो। 70% इलाका यहूदियों को दे दिया, 30% इलाका मुसलमानों को दे दिया। अब मुसलमानों के 50 मुल्क हर रोज सुबह शाम अपनी गैरत को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं कि मुसलमानों का किबला अव्वल यहूदियों के पास है, ईसाइयों के पास है, क्या बनेगा। उसके बाद एक और अजीब व गरीब क़यामत तक आने वाली तारीख है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सारी चीजें दिखाई। इस शहर को पता करने वाले उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। उसके बाद आगे क्या क्या हुआ, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत इंशाअल्लाह अगले दिन में बयान की जाएगी। इसमें हमें ये की बात समझ में आती है कि जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो पत्थर की लकीर की तरह होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है। और ये बैतुल मुक़द्दस, ये इलाके इंशाअल्लाह दोबारा मुसलमान इसके ऊपर अपना झंडा, इस्लाम का झंडा लहराएंगे। लेकिन उसमें एक बड़ा इलाका है, बड़ा फासला है कि दज्जाल की आमद होगी, फितना फसाद होगा, यहूदियों की हुकूमतें होंगी, फहाशी कुरियानी का एक सैलाब होगा। सैलाब में मुसलमान बहते चले जाएंगे। फिर अल्लाह के बंदे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, इमाम महदी मक्का मदीना से उठेंगे। मुसलमान का लश्कर ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमानों का एक मुजाहिदीन का, पक्के इस्लाम वाले कबूल करने वालों का, जो शिरक नहीं करते होंगे, वो जो जगह जगह मट्टी, कब्रों, मीनारों के ऊपर अपने सजदे नहीं झुकाते होंगे, जो हर दूसरे आदमी को अपना खुदा नहीं समझते होंगे, वो खालिद मुसलमान जो इन हदीसों को सुनते होंगे, जो इन हदीसों को पढ़ते होंगे, जो इन हदीसों को पढ़ाते होंगे, वो मुसलमान झंडे लेकर इमाम महदी का साथ देकर दोबारा बैतुल मक़दस के ऊपर इस्लाम का पता लहराएंगे। दज्जाल को मारा जाएगा। कल ही मुझे किसी ने भेजा कि अब तो फिल्में भी बनाई जाने लगी हैं जिसके अंदर दज्जाल की आमद का जिक्र है। तो भाइयों, जब किसी चीज को मीडिया पर बार बार दिखाया जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि लोग उसके आदी हो जाएं, लोग उसको देखते देखते आदी हो जाएं। क्योंकि पहले किसी के घर से गाने बाने की आवाजें नहीं आती थी, वो सिर्फ एक खास कोठों की, तवायफों के हुजरों से गाने बजाने की आवाजें आती थी। लोग इससे नफरत किया करते थे। मुसलमानों के घरों से ये चीजें नजर नहीं आती थी।
لیکن آہستہ آہستہ میڈیا نے اس کو ہمارا عادی بنا دیا. اب ہماری جیب سے بھی آوازیں آتی ہیں, ہمارے گھروں سے بھی آوازیں آتی ہیں, کوئی چیز بری نہیں لگتی. کیوں؟ کیونکہ روزانہ دیکھتے ہیں. اب وہ فلموں سے دجال کو دکھائیں گے کہ یہ مسیحا ہے دنیا کا, یہ دنیا کے اوپر ایسی رحمتیں کرے گا, غریبوں کا علاج کرے گا, لیکن اس سے ہمارا ایمان چلا جائے گا, ہمارا ایمان چلا جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو تھوڑا سا احساس کریں کہ یہ مسجد اور یہ مدرسہ ہمارے زندگی میں کتنا ضروری ہوتا چلا جا رہا ہے, یہ جمعہ کتنا ضروری ہوتا چلا جا رہا ہے. قرآن کو کھولنا, سننا, حدیث کو سننا کتنا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے منہ کے اوپر تو اس کو کہے گا کہ تو کافر ہے, وہ مسلمان ہوگا جس نے میری حدیث کو سنا. تو وہ حدیث کون سنے گا؟ اللہ کے بندوں. ہمارے بچے تو انگریزی اسکولوں کے پڑھے ہوئے, انہیں تو اب اردو بھی نہیں آتی, کون حدیث سنے گا؟ انہیں لے کر آؤ مسجدوں کے اندر, انہیں حدیث سناؤ. صرف میں نہیں کہتا کہ انہیں عالم بناؤ, انہیں سناؤ. اللہ رب العزت مجھے, آپ کو, ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت دجال کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت شیطان کی شیطانیوں سے محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں ہماری اولادوں کو کفر شرک سے محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں ہماری اولادوں کو ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت کرنے والا بنائے, ان کی سنتوں, ان کی جہاد پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ رب العزت ہمیں اسلام کے ذریعے زندگی عطا فرمائے, اسلام کے اوپر یہ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ عطا فرمائے.